محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ شب بارات میں کون سی عبادات کرنی چاہیے۔ تو آئیے اس سے پہلے کچھ اور مزید باتیں عرض کیے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد رمضان اس ماہ مبارک کے علاوہ اتنی کثرت سے آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اور جن چیزوں کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف ہو گئی وہ معزز ترین چیزیں ہو گئیں، بلند رتبہ و مقام چیزیں ہو گئیں۔ قرآن آقا علیہ السلام پر نازل ہوا تو قرآن دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہو گئی۔ جن لوگوں کو آقا علیہ السلام سے محبت ہو گئی، انس ہو گیا، لگاؤ ہو گیا اور آپ کی موجودگی میں ایمان بھی لے آئے، تو وہ سب سے دنیا کے اچھے لوگ قرار پائے۔ اور ایسے ہی جن راتوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو گئی، آپ کی طرف منسوب ہو گئیں، وہ راتیں باقی راتوں کے مقابلے میں فضیلت لے گئیں۔ اور بہت ساری چیزیں، یہ دو باتیں ہم نے آپ کو بطور سمجھانے کے بتائیں۔ اور ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں ہر طرف رحمتیں، برکتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ سورج غروب ہوتے یعنی شب برات لگتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، کون ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، کون ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کو مصیبت سے چھٹکارا دے دوں۔ اور ایک روایت میں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں، شعبان کی 15ویں شب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی آرام گاہ پر نہیں پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی، تو میں نے دیکھا آپ جنت البقیع میں ہیں، قبرستان۔ محترم سامعین، اس سے قبرستان جانا بھی ثابت ہوتا ہے اس رات میں تو خاص کر۔ ویسے اور بھی مقامات پر آپ نے فرمایا قبرستان کے متعلق، آپ قبروں پہ جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے کیا ہے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اب وہ لوگ اس سے درس عبرت حاصل کریں جو لوگ قبرستان سے روکتے ہیں، خود بھی نہیں جاتے ہیں، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں اور بلا وجہ کے طعنے دیتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حالانکہ وہ خود بھی جاتے ہیں، اگرچہ سال میں ایک بار ہی کیوں نہ جائیں، تو ان سے عرض یہ ہے کہ وہ خود تو محروم ہیں، دوسروں کو محروم نہ کریں۔ اگر وہ اہل قبور، اہل ایمان نیک ہیں تو جانے والے کو مزید فائدہ ہوگا، اگر بالاتفاق نیک نہیں بھی ہیں تو کیا ہوگا، ان کو ہمارے آپ کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کے کلام کی بدولت انہیں تو فائدہ ہوگا۔ بعد مرنے کے ہمارے آپ کے بھی ایسا لوگ کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب و فائدہ وہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں مرنے کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتی ہیں، آپ کو میں نے جنت البقیع میں دیکھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، عائشہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی لیے اسے لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، یعنی گناہوں سے چھٹکارا پانے کی شب اور رات۔ لیلۃ النصف بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مہینے کے بیچ میں ہوتی ہے، نصف آدھے کو کہتے ہیں، مہینے کے آدھے حصے میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو لیلۃ الوسطیٰ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ شب معراج اور شب قدر کے درمیان میں ہوتی ہے۔ تو آپ ان باتوں کے مد نظر پیش نظر سمجھ گئے ہوں گے کہ اس ماہ مبارک کی اتنی زیادہ کیوں فضیلت ہے، کیا کیا وجوہات ہیں اس میں۔ کیونکہ ایک بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں شب برات بھی پائی جاتی ہے اور آقا علیہ السلام کو یہ پسندیدہ مہینہ ہے آپ کا۔ تو پہلے ہی ہم نے شروع میں بتایا کہ آقا علیہ السلام سے جن چیزوں کو لگاؤ نسبت ہو گئی وہ سب سے بڑھ چڑھ کر بلند مقام ہو گئیں، بڑا مقام پا گئیں۔ محترم ناظرین، اب آخر میں چلتے چلتے یہ بات کریں گے بالآخر عمل کرنا کیا چاہیے، جو آج کا اہم ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے
کہ قبرستان جانا، جیسا کہ ہم نے حدیث پاک سے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبرستان جانا ثابت ہے، اور مزید ہمارے اور ہمارے مرحومین کے لیے یہ فائدوں کا باعث ہے۔ دوسرے، روزے رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ماہ مبارک میں رمضان کے علاوہ ہم نے بتایا آپ کو روزے رکھتے ہوئے اتنی کثرت سے نہیں دیکھا گیا، اور ہر مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، 13 تاریخ، 14، 15، یہ 3 روزے تھے، تو اس میں 15 کی بھی تاریخ شامل ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یا پھر ایام 20 کے روزوں کی لگاؤ نسبت کے ساتھ روزے رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ اس سنت کو پالیں گے۔ اور تیسری بات ہے نفل ادا کرنا۔ نفل کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نفل کیا ہے؟ نفل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، قرب پا لیتا ہے، اور جن حضرات کے ذمہ قضا نہ ہو تو وہ ظاہر بات ہے کہ نفل ہی ادا کریں گے، اور جن کے ذمہ قضا ہے تو ہماری رائے اور بہتر مشورہ یہی ہے کہ وہ قضا ادا کریں۔ ہاں، برکتاً اور تبرکاً 2 رکعت نفل پڑھ لیں کہ ہمارے آقا نے نفل ادا کیے ہیں، تو اس اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے تو ظاہر بات یہ ہے کہ اس اچھی نیت کے ساتھ اس عمل کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، اچھی نیت کا ملے گا۔ تو بہتر بات یہی ہے کہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں، کیونکہ فرائض و واجبات سے ہی ابھی ہم فارغ نہیں ہیں اور نفل اور مستحب کو انجام دے رہے ہیں، تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ ہاں، بوقت ایسا کر رہے ہیں جو نمازیں پائی جا رہی ہیں اس وقت اپنی برابر لے کے چل رہے ہیں، اور بقیہ قضا کو الگ حصے میں ادا کر رہے ہیں یا اور موقعوں پہ پابندی سے، تو اچھی بات ہے۔ وقتی طور پہ جو نفل ہیں یا مستحب ہیں ان کو تو ویسے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ساری فرائض و واجبات تو قضا ہوتے ہی رہے، تو اگرچہ نفل اور مستحب قضا نہیں ہوتے، مگر لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں چھوڑا جائے۔ اور ایک مسئلہ بڑا رہتا ہے، ایک تو ایسے موقع بہت کم آتے ہیں، جب آ بھی جاتے ہیں تو لوگ اس میں بھی سستی سے کام لیتے ہیں، نفل میں بھی اماموں کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، خود محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں، امام کو بلی کا بکرا بنا دیتے ہیں، اور اس میں ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھاؤ، حالانکہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنے چچا حضرت عباس کو وصیت فرمائی کہ آپ بہتر ہو تو روزانہ پڑھیے، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہ تو مہینے میں ایک بار، نہ ہو سکے تو سال میں کچھ نہ تو زندگی میں ہی ایک بار پڑھیے، اس کی بڑی فضیلت۔ تو اس میں کیا ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، کل 300 تسبیح ہوتی ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں بہکنے بھٹکنے کا کتنا امکان ہے۔ امام کی نہیں ہوئی تو سب کی نہیں ہوئی، تو کیوں امام پہ یار اپنا گناہ تھوپ رہے ہو؟ تو اپنی الگ پڑھو تو زیادہ بہتر۔ اور نفل نماز میں کیا ہے، جماعت کرنا ویسے بھی مکروہ ہے، تو کیوں مکروہ کام کرو؟ اور تداعی کے ساتھ تو بالاجماع بالکل منع ہے، یعنی بلائے کے ساتھ اکٹھا کرنا لوگوں کو کہ نفل کی جماعت ہوگی، اس طرح کرنا 2 لوگوں سے زیادہ، تو یہ بالاجماع یہ سمجھیے ناجائز اور مکروہ تنزیہی ہے۔ تو کوشش کریں، تو فرض نماز تو ویسے بھی اماموں کے ساتھ ادا کی جاتی، تو اماموں کم سے کم نفل نماز میں بخش دیا جائے، اور اس کے علاوہ ذکر کریں، تسبیح کریں۔ اور ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ ایسا موقع، اتنا غنیمت موقع ہمیں میسر آتا، اس میں کیا ہے، ہم پروگراموں کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پروگراموں میں آخر بتایا کیا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھو، یہ نیک کام کرو، اس میں یہ فضیلت ہے، اس میں وہ ہے، تو اب جب یہ کرنے کا عمل کا موقع آ گیا اب پھر وہی کر رہے ہیں، یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ نہیں، کہ اب عمل کرنے کا موقع آیا تو آپ عمل کیجئے نا۔ پروگرام کے ذریعے آپ کیوں اپنی ذمہ داری کو ختم کر رہے ہیں، کیوں اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں؟ وہی بات، پروگرام کر لیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، نفل بھی نہیں پڑھنا چاہتے، امام پڑھا دیں گے، کچھ کرنا خود نہیں چاہتے، تھوپنا دوسرے پہ چاہتے ہیں، دوسرے کو بلی کا بکرا بنانا بلا وجہ، دوسرے کو گناہگار بنانا۔ آج آپ جو ہے لوگوں کو سمجھا لیں گے، بجھا لیں گے، بیوقوف بنا لیں گے، کل بروز قیامت کس کو سمجھائیں گے، کس کو بیوقوف بنا لیں گے، کس کے ساتھ فریب کر لیں گے، کہاں چھپ کے بھاگیں گے؟
تو خدارہ ان باتوں کو سمجھنا سیکھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ذکر بیان کیے گئے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں 3 بار، ایسے ہی سورہ دخان کی تلاوت کریں، اور ایک دعا یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی کثرت سے ورد کریں۔ اس کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ اور مزید صورتوں کی یا قرآن میں جہاں سے بھی ان کا دل کرے تلاوت کر سکتے ہیں، تسبیح کریں اور استغفار کریں، اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ یہ دعا کریں۔ اس رات میں دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں، بڑی برکت والی رات ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کون مانگنے والا، عطا کر دوں، بخشش کر دوں، مصیبتوں سے نجات دے دوں، رزق اس کا وسیع کر دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کا مالک، کہ جب پکار رہا ہے ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، تو ہم اس کی طرف جب لو لگائیں گے تو ہمیں کیوں نہیں عطا کرے گا، کیوں نہیں بخشے گا۔ جب یہ اتنا پیارا انداز کوئی ایک عام سا انسان اپنا لے تو ہم کتنی زیادہ اس کی طرف توجہ کر دیتے ہیں اور کتنے معاملات اچھے سے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ایک بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی امید ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہ دیکھیے شب برات کے حوالے سے کوئی خاص ذکر یا وظیفہ نازل نہیں ہوا ہے، یہی وظیفے ہیں، یہی ورد ہیں، یہ آپ جب چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور بھی راتوں میں یہ کر سکتے ہیں۔ اور اس رات میں جتنا ذکر، جتنے وظیفے اور جتنا تسبیح و تحمید، تحلیل، تلاوت کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے زیادہ بہتر اور کار خیر ہے۔ اور ایک مسئلہ بڑا عروج پہ رہتا ہے شب برات میں، آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ جان لیں یہ سراسر حرام و ناجائز کام ہے، اس سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جو بھی خرافاتی کام ہے اور خلاف شرع کام ہے ان سے شریعت کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔